میرے معزز ناظرین، ماہ مبارک رمضان ہمارے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ماہ میں ہم انشاءاللہ نے چاہا تو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھیں گے، اور تلاوت قرآن کریم کریں گے، اور استغفار کریں گے۔ میرے معزز ناظرین، اس ماہ میں شیعہ مخالف فرقہ ایک بدعت کے شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کی اتباع کی ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو حق دی ہے دین میں وہ اضافے کریں، ان لوگوں کی اتباع کی ہے جن لوگوں نے ان کو جھوٹی باتیں سنائی۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے علاوہ ان لوگوں نے ایسے شخصیات، بلکہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کی جگہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی اتباع کی ہے جنہوں نے دین خدا کو تغییر دی ہے، تحریف کی ہے اور چینج کی ہے۔ تو انہی میں سے ایک بدعت، انہی بدعات میں سے ایک بدعت، انہی ہیریسیز میں سے ایک ہیریسی آف تراویح کی ہیریسی۔ تراویح ماہ مبارک رمضان میں جماعت عمریہ رواتب کے علاوہ نوافل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مسجدوں میں، اور بہت ساری جگہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اسی نماز میں ختم کریں۔ تو یہ ایک بدعت ہے، اور بدعتی کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ہر طریقے سے اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے فرمایا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے حبیب کے اوصیاء نے سکھایا ہے، اس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت۔ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ جس طرح آپ عبادت کرنا چاہیں، اور کسی شخص کو دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین میں بدعت داخل کرے۔ تراویح جو ہے میرے عزیزو، غاصب امامت و خلافت کی نہ صرف فسق کی دلیل ہے بلکہ اس کے کفر کی دلیل۔ اور فرقہ عمریہ اگر ہماری بات انصاف کے ساتھ سنیں، تعصب کو چھوڑ دیں اور سنیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہم صرف انہی کی کتابوں سے، مخالفین کی کتابوں سے دلائل لائیں گے، ان کے سامنے پیش کریں گے، تو حق بخوبی واضح ہوگا۔ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، کیا ہو گیا ہے تم سچے بات کیوں نہیں کرتے؟ دو باتوں میں فیصلے کو عربی زبان میں بولتے ہیں حکم۔ دو بات ہو نا، آپ کے دو آپشنز ہو، اس کو بولتے ہیں حکم۔ حکم اس کو نہیں بولتے جیسے انگلش میں آرڈر ہوتا ہے، نہیں، حکم ہوتا ہے رولنگ، ججمنٹ۔ حکم کا کیا مطلب ہے؟ حکم جمع اردو میں جو لوگ حکم بولتے ہیں نا، کوئی باس کسی کو آرڈر دے دے، یعنی کسی کو فرمان دے دے، کوئی شخص جس کا رتبہ عالی ہے اپنے سے فائن رتبے والے سے کوئی ڈیمانڈ کرے تو اس کو بولتے ہیں حکم۔ عربی زبان میں حکم اس کو نہیں بولتے، عربی زبان میں حکم کس کو بولتے ہیں؟ فیصلہ سنانا۔ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، وہ جو آپ کو حق کی طرف ہدایت کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف ہدایت کر لیتا ہے، اس کی بات سنو گے تو کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، کیا اس کی ہم اتباع کریں امن لا يهدي الا ان يهدى، یا اس شخص کی اتباع کریں جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، دو آپشن، دو چوائسز ہیں، ایک ہے جو وہ آپ کو گارنٹیڈ ہدایت کرے گا، اور ایک وہ ہے جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہدایت نہیں کی جائے، وہ ہدایت اس کی ہدایت نہیں ہوتی، تو کس کی اتباع کرو گے، کس کی بات مانو گے؟ قرآن خوش ہے، فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ فیصلہ کرنے میں کوئی جھجک ہے؟ اس فیصلہ کرنے میں، اس رولنگ دینے میں، اس مسئلہ دو باتوں میں، دو آپشنز میں، اختیار میں، کس کو اختیار کرنا ہے، کس چوائس کو ہم نے لینا ہے، اس میں کیا، اس میں کوئی تذبذب ہے؟ لیکن حقیقت میں دیکھی جائے تو آج کے مسلمانوں میں یہ دو آپشن نہیں ہیں، اس طرح کے آپشن۔ ایک آپشن یہ ہے افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، وہ آپ کو، وہ لیڈر، وہ پیشوا جو آپ کو لے کے جائے گا اللہ کی رضا کی طرف، اس کی اتباع کرو گے۔ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کشتی نوح علیہ السلام کی حیثیت رکھتی ہے، جتنا بھی گناہ کار ہو ایک دفعہ کشتی پہ چڑھ گئے تو ختم بات۔ نبی کی صحبت، نبی کی شفاعت، نبی کی رضا، اللہ کی رضا، طوفان سے نجات سب حاصل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، ایک وہ ہے، اور دوسری طرف کیا؟ حتماً آپ کو گمراہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا چوائس یہ نہیں ہے اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، نہیں، وہ ہے ہی ذلیل، وہ ہے ہی گمراہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو، انہی اشخاص میں سے ایک گمراہ شخص جس نے اپنے آپ کو یہ حق دی کہ دین خدا میں ایک نئی عبادت، ایک نیا نماز وہ خود ایجاد کرے۔ ہاں، جب تک بدنہ اتنا ذلیل نہ ہو تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ لکڑی بھی نہیں لے گا تھا نا۔ ہاں، وہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ لکڑ اور آگ لے کے آتا ہے، اس سے اور توقع بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا میرے عزیزو، تو یہ ہم آپ کی خدمت میں اسپیچز پیش کریں گے آپ کے سامنے تراویح کے متعلق، اور ثابت کریں گے کہ تراویح بدعت ہے۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں میرے بھائیو، دیکھنے والوں، مشاہدین کرام، آج میں نے اسپیچ نہیں دینا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں فارغ ہوتا، مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو ایک لیکچر دے دیتے ہیں، کیونکہ پھر یہ ریکارڈ ہو رہ جاتا ہے، جو لوگ دیکھنے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں بعد میں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ میں نے آج
اناؤنس نہیں کیا تھا پروگرام، بس اسی منٹ میں نے پروگرام کا اناؤنس کیا اور میں لائیو آ گیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو عزیزو، پاکستان کے لیے تو ابھی بہت لیٹ ہے نا، وہاں پہ تو رات کے کتنے بجے ہوں؟ رات کے 1 بجے ہوں گے، 1:45. بہرحال تراویح کے متعلق عزیزوں آج کچھ مقدماتی بحثیں آپ کے لیے خدمت میں پیش کریں گے. تراویح کہتے کس کو ہیں، تراویح لغت میں کیا ہے، تراویح کی حقیقت کیا ہے، اور تراویح کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا موقف کیا ہے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان مقدمات کے بعد نیکسٹ سپیچز میں ہم شروع کریں گے، آپ کے لیے پیش کریں گے کہ تراویح کیوں بدعت ہے، تراویح کیوں بدعت ہے، وہ اگلے اسپیچز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ابھی جو ہے لغت میں میرے عزیزو، تراویح لغت میں کس کو بولتے ہیں؟ راوحہ. عزیزو تراویح جمع ہے ترویح کی، اور یہ جس مصدر سے مشتق ہے اس کو اردو زبان میں اسی کے الفاظ میں سے کہ لفظ راحت، راحت یعنی آسائش. تو اس نماز میں تو کوئی آسائش تو کوئی ہے نہیں، یہ ایک تو مصیبت ہے. ٹھیک ہے نا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ پیٹ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں افطار کے بعد، ہے کہ نہیں؟ کوئی راحت ہے اس میں؟ کوئی راحت نہیں. تو کیوں اس کو تراویح کہا گیا؟ ترویح یعنی استراحت کرنا، آرام کرنا، لیکن اس میں کوئی آرام تو نہیں. کیونکہ راوح یراوح، اگر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ایک پیر پہ، آپ کھڑے ہوتے ہیں دونوں پیروں پر نا، لیکن اگر اپنا وزن ایک پیر پہ رکھ دیں، پھر اس پیر کو چھوڑ کے دوسری پیر پہ اپنا وزن لگا دیں تاکہ دوسری پیر کو آرام ملے، تو اس کو بولتے ہیں راوحہ. کیونکہ اس نماز میں تکلیف بہت ہوتی. نماز تو ہے نہیں، وہ جب بدعت ہے، اس گناہ میں، نماز نہیں کہہ سکتے، اس گناہ میں، اس بدعت میں، اس معصیت میں تکلیف ہے، تھکاوٹ بہت ہے. وہ نماز جو انسان کو اللہ سے دور کرے، جو بدعت ہو، جو گناہ ہو، وہ عبادت ہے ہی نہیں. تو وہ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسرے پیر پہ، ایک پیر دوسرا پیر، ایک پیر دوسرا. پرانے زمانوں میں ان سے جو عبادت کراتے تھے ان کے جو خلفاء وغیرہ، خلفاء خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح، عمر خود بھی نہیں پڑھتا، بقیہ خلفاء عمر ابن عبدالعزیز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن لوگوں سے پڑھواتے. تو ان کے لیے مسجد میں رسی لگاتے تاکہ یہ وہ جیسے بس میں ہوتا ہے نا، بس میں جب کھڑے ہوتے ہیں، یا مثلا آپ سب وے میں گئے ہوں تو سب وے میں وہاں پکڑنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک رسا سا لٹکا ہوا ہوتا ہے، ہینڈل ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ سے پکڑ سکتے ہیں، اس پہ ٹیگ لگا سکتے ہیں، اس پہ آپ اپنا وزن ڈال سکتے ہیں. تو پرانے زمانوں میں اس طرح رسے لگاتے تھے لوگوں کے لیے، کیونکہ ان سے لمبی لمبی صورت ہے، بھئی شروع کرو یا اللہ بسم اللہ، ہم نے 3 رات میں قرآن ختم کرنا ہے، پھر وہ شروع ہو جاؤ. تو ان سے ایسے زبردستی پڑھواتے تھے تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. تو ان بیچارے کیا کرتے تھے، رسی پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے الکتاب المصنف الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 163، یہ جلد نمبر ہے عزیزو، جلد نمبر 2 ہے، چاپ دار التاج. یہاں پہ صفحہ نمبر 163 میں حدیث نمبر 7678، عراق ابن مالک، عبد الرحمن ابن عراق اپنے والد عراق ابن مالک سے روایت کرتے ہیں. عراق ابن مالک تابعین میں سے، اس کی وفات سنہ 100 کے بعد. مثلا اگر وہ سنہ 100 میں مرا ہے، اس کی عمر 80 سال ہے، تو اس کی ولادت ہے مثلا سنہ 20 کی، عمر کے خلافت میں، وہ عثمان کی خلافت میں، اس طرح اس کی ولادت. وہ کہتا ہے ادرکت الناس فی شہر رمضان، وہ کہتا ہے ایک زمانہ مجھے یاد ہے ماہ رمضان میں، یربطون لهم الحبال یستمسکون بها من طول القیام، ماہ رمضان میں نماز لمبی لمبی پڑھواتے تھے لوگوں سے. تو کیا کرتے تھے وہاں ان کے لیے رسے، مسجد میں رسی لگاتے تھے. تو اس میں کیا کرتے تھے لوگ، اس رسی سے پکڑ، جیسے بس میں لوگ ہوتے ہیں نا، اب بعض بسوں میں ہوتا ہے وہ پائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پول ہوتا ہے، پول سے پکڑتے ہیں، پول ورٹیکل ہوتا ہے، ہورزانٹل افقی عمودی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ چین ہوتا ہے، چین پکڑتے ہیں، سب وے ٹرین وغیرہ میں اس طرح یہ لگاتے تھے مساجد میں. تو یہ بس عمر کا زمانہ ہوگا، معاویہ کا ہوگا، پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح لگاتے تھے. یہ کتاب صحاح اللغہ تالیف الجوہری جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 370 میں وہ تراویح، لفظ تراویح کے متعلق، وراوح بین رجلیہ اذا قام على احداهما مرة وعلى الاخرى مرہ. راوحہ کس کو بولتے ہیں؟ راوح یراوح مراوحتن، ٹھیک ہے نا. آپ ایک پیر پہ کھڑے ہوں، پھر دوسرے پیر، آپ کھڑے تو دونوں پیروں پہ ہوتے ہیں نا، لیکن وزن آپ کی چوائس ہے، وزن دونوں پہ رکھ دیں یا وزن ایک پیر. اگر انسان وزن اپنا بدلتا رہے تو اس کو بولتے ہیں راوحہ. ويقال ان يديه لتتراوحان بالمعروف، وہ یہ بھی ایک مثلا عربی زبان کی ایکسپریشن ہے کہ اس کے 2 ہاتھ اچھے کاموں میں باری باری اپنے دونوں ہاتھ سے وہ اچھے کام کرتا ہے. یہ کتاب ہے زمخشری صاحب کی اساس البلاغہ، چاپ دار الکتب العلمیہ جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 393 میں، والماشی یراوح بین رجلی،
ماشی یراوح بین رجلین، انسان جو پیدل چل رہا ہوتا ہے، چلنے والا اپنے دونوں پیروں کے درمیان وہ مراوحہ کرتا ہے، مراوحہ کرتا ہے یعنی وزن ایک پہ آتا ہے دوسرے پہ وزن ایک پہ آتا ہے، یہ اس کو مراوحہ بولتے ہیں۔ لسان العرب لابن منظور الافریقی، جز نمبر 2 چھاپ دار صادر، یہاں پہ صفحہ نمبر 467 میں ملاحظہ فرمائیے، ابن منظور صاحب فرماتے ہیں 467 میں، وراوح بین رجلیہ، اپنے پیروں کے درمیان اس نے مراوحہ کیا، اذا قام على احداهما مرة ولا اخرى مرة، جب انسان ایک پیر پہ کھڑا ہوتا ہے پھر دوسرے پہ، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر کو آرام پہنچا دے۔ انسان کا پیر جب انسان دیر کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ ایک پیر وزن ایک پہ ڈال دیتا ہے پھر دوسرے میں ڈال دیتا ہے تاکہ پیروں کو وہ آرام ملے۔ کتاب شرح سنن ابی داود تالیف محمود العینی، عمدۃ القاری کے لکھنے والے، انہوں نے ابو داود کی بھی سنن کی بھی شرح کی ہے، جلد نمبر 5 چھاپ مکتبۃ الرشد ریاض میں کتاب چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 298 میں کہتے ہیں یراوح بین رجلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یراوح بین رجلی، مثلا وہ کبھی وزن ایک پیر پہ کبھی دوسرے پہ رکھتے۔ یہ نماز تراویح کی بات نہیں ہو رہی ہے، ویسے ہی مثلا نماز ومنہ صلاۃ التراویح، صلاۃ التراویح بھی اسی لیے تراویح کو تراویح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کبھی ایک پیر پہ وزن ڈالتا ہے کبھی دوسرے پر، کیونکہ اس لمبی بہت ہوتی ہے۔ وقیل سمیت التراویح لأن المصلی یطول قیامہ فیتروح بالقیام على احدى القدمین، تراویح کو اس لیے تراویح کہا گیا ہے کہ تراویح لمبی ہوتی ہے، نماز بہت لگتا ہے، تو نماز گزار کبھی ایک پیر پہ وزن کبھی دوسرے پر، تو اس طرح اپنے پیر کو آرام پہنچانے کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں تراویح۔ یہ سمجھ میں آ گیا بھائی صاحب؟ نماز تراویح ہوتی کیا چیز ہے عزیزو؟ نماز تراویح، یہ تراویح کا لفظ ہے، نماز تراویح یہ ہے کہ جماعت عمریہ ماہ رمضان میں نوافل کو، مستحب نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کی عدد رکعت کتنے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے، ان کی رکعت ان لوگوں کو نہیں معلوم، رکعتیں کتنی ہوتی ہیں اس میں بہت عجیب و غریب اس میں اقوال ہیں لوگوں، اس کو بولتے ہیں نماز تراویح۔ خود نماز ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھنا، واجب نماز تو ویسے واجب ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں اس میں تو ثواب ہے ہمارے ہاں، لیکن نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ بدعت اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے واضح ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 351، کتاب صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز کی کتاب، نماز ہے بھئی یا نہیں ہے؟ بتاؤ، وہ کوئی نماز ہے تراویح؟ نہیں، اگر بدعت ہے تو نماز نہیں، اگر بدعت نماز یعنی عبادت، اگر بدعت ہے تو گناہ نماز ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ابو سلمہ ابن ابی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسے تھی؟ تو عائشہ نے کہا ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 رکعہ، تو یہ ہمارے لیے مردود ہے، یہ عائشہ کہتی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ہمارے نزدیک رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں بہت تھیں، رات کو نمازیں بہت۔ اچھا، لیکن جماعت مخالفین کے تراویح کے رکعات کتنے ہونے چاہیے؟ تو ان کے نزدیک بڑا اختلاف ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ رمضان میں ان کا کوئی خاص نماز تھی نہیں، بس وہی رمضان غیر رمضان سب وہ رات کو صرف 11 رکعت، صلی اربعا، 4 رکعت انہوں نے پڑھ لیا، لا تسل عن حسنہن و طولہن، کہ کتنی پیاری اور کتنی لمبی رکعات پڑھتے تھے وہ پوچھو نہیں، پھر 4 مزید پڑھتے تھے، فلا تسل عن حسنہن ولا طولہن، اور نہ پوچھو سوال نہ کرو کہ کتنی پیاری نماز پڑھتے تھے اور کتنی وہ لمبی کر کے نماز پڑھتے تھے، 4 کتنے ہو گئے؟ 8۔ ثم يصلي 3، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، نماز وتر جو 1 رکعت ہوتی ہے، یا رسول اللہ وتر نماز، وتر بولتے ہیں طاق کو، ایک ایون ہے ایک آڈ ہے، جو طاق، آڈ کو بولتے ہیں وتر، جو وتر نماز ہے ہمارے ہاں وتر نماز 1 رکعت کی۔ اب عائشہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے، شاید ان کے ہاں مثلا وتر جو ہے 3، کیونکہ وتر ہوتا ہے طاق کو بولتے ہیں۔ سونے سے پہلے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میرے آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو عزیزو، آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں کیا ہے، عائشہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان چاہے غیر رمضان 11 رکعت نماز ہے، بس کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ ابھی ہم استدلال نہیں کر رہے کہ تراویح بدعت ہے،
ابھی ہم تراویح کی ماہیت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ تراویح جو جماعت کی نماز ہے رمضان میں پڑھی جاتی ہے جماعت مخالفین کے ہاں، اس کے رکعات کی تعداد کیا ہے؟ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں؟ جماعت عمریہ ان کے نزدیک ایک قول نہیں ہے، اقوال مختلف ہے۔ اب یہ اقوال پیش کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے دلیل لا دیں گے کہ کیوں یہ بدعت ہے۔ صرف شیعوں کے لیے ثابت نہیں کریں گے کہ یہ بدعت، شیعوں کے لیے تو بہت آسان ہے اس کا بدعت ثابت کرنا، مخالفین کے لیے انشاءاللہ وہ کل سے وہ کیوں بدعت ہے، کیوں گناہ ہے، کیوں فسق، وہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی یا جب میرا نیکسٹ لیکچر ہوا۔ یہ کتاب ہے المبسوط للسرخسی، یہ فقہ کی کتاب ہے، ابو حنیفہ کی فقہ پر سب سے جو مبسوط، سب سے جو مفصل کتاب ہے احناف کے نزدیک، وہ کون سی کتاب ہے؟ یہی مبسوط ہے۔ الجزء الثانی من کتاب المبسوط للسرخسی، سرخس سے گاؤں ہے ایران میں، وہاں سے اس کا تعلق مسلم مجتہد ان لوگوں کا، چھاپ دار المعرفہ بیروت، یہاں کتاب الصلوات میں کتاب التراویح سنہ 143 میں شروع ہوتی ہے۔ اگلے صفحے پر الفصل فی عدد الرکعات، بھائی بتاؤ سرخسی صاحب، آپ احناف کے مجتہد ہیں، آپ کی مذہب میں تراویح کے کتنے رکعات ہیں؟ فإنها 20 رکعہ سوى الوتر عندنا، کہتے ہیں وتر کے علاوہ۔ اب وتر 3 رکعت کیا ہے؟ عائشہ تو کہتے ہیں 3 رکعت کی ہے یا 1 رکعت کی ہے، بہرحال وتر کو چھوڑو، اس کے علاوہ 20 رکعت، یعنی یا 21 ہے یا 23 ہے، کتنا رکعت؟ وقال مالک ابن انس، جو مالکیہ کا امام ہے، جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، اس نے کہا ہے السنۃ فیہا 36، اس نے کہا کہ سنت اس میں کیا ہے؟ 36 رکعتیں، 36 رکعتیں۔ اچھا، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سے اگر حدیث مانگو، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہمارے مجتہدین ہیں نا فتوے دیتے ہیں، حدیث کچھ نہیں ہوتی، فتوے آتے ہیں اس کی طرح، جیسے ہوتا ہے نا مشین گن برس مارتا ہے، اسی طرح مجتہدین چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین فتوے آتے ہیں، بھئی حدیث کا نہیں 36 رکعتیں، کوئی کہہ رہا ہے کوئی 20 رکعت، اچھی بات۔ قال ابو حنیفہ نے کہا یصلی 20 رکعتان كما هو السنة ويصلي باقي فرادا كل تسلیمتین 4 رکعات۔ ابو حنیفہ نے کہا 20 رکعت پڑھو، 20 رکعت پڑھو۔ اچھا، 20 رکعت کے بعد پھر کیا کرو؟ سنت یہی ہے کہ 20 رکعت پڑھو، اس کے بعد فرادا پڑھو، ویصلی 20 رکعت کے بعد تراویح ختم ہے، فرادا جتنا مرضی پڑھو، کل تسلیمتین 4 رکعات، ہر 4 رکعت کے بعد دو سلام دینا ہے، ہر 4 رکعت کے بعد 2 سلام دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شاید وہی مراد ہے نا، 4 رکعت کر کے وہ باقی اس طرف۔ شافعی نے کہا ہے لا بأس بأداء الكل جماعة كما قال مالك على أن النوافل بجماعة مستحب عنده ومكروه عندنا۔ شافعی نے کہا ہے کہ یہ جتنے رکعات تم پڑھتے ہو سب جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ صرف 20 رکعت بھلے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، باقی جو ہے وہ فرادا۔ شافعی نے کہا کہ سب کے سب 40-50 جتنے منزل پڑھنا ہے وہ سب جماعت میں پڑھو۔ یہ کہتا ہے کہ ہی ہمارے پاس مکروہ ہے، 20 سے زیادہ جماعت میں پڑھو، یہ مکروہ۔ کس نے کہا؟ ابو حنیفہ۔ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا ایسے ہی بناتے جاؤ، شریعت تو یہی بناتے جاؤ، فتوے دیتے جاؤ۔ وہ میرا اسپیچ دیکھے نا کہ اس قومس کے متعلق ابھی آ جائے گا مزید اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس میں مزید میں نے اسپیچ دینا۔ اگر میں یہ کام اگر چھوڑ دوں نا باقی اس ٹاپک یا مجتہدین کے جو اختلافات ہیں نصوص کے ساتھ، اس کو میں کور کر دوں، میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک بہت پیارا سب ٹاپک ہے، یہ بڑا پیارا ٹاپک ہے، اس کے متعلق کسی کی ریسرچ نہیں ہے۔ یہ شیعہ مجتہدین جو فتاوے دیتے ہیں، یہ مشہور کرا دیا کہ ہم کتاب سنت سے فتوے دیتے ہیں، کہ اگر ہم ان کی کتابیں کھولنے آپ کو دکھائیں کہ کتنے زیادہ ہیں ان کے اختلافات، کہ حدیث کچھ بھی نہیں، حدیث کچھ کہہ رہا ہے، یہ فتوے کچھ دے رہے ہیں، یہ بہت زیادہ مواد ہے۔ لیکن مجتہدین کی چانس یہ ہے کہ فی الحال ہم عمریہ کے ساتھ پہنچ گئے، ابھی فی الحال عمریہ کے ساتھ پہنچ گئے، لیکن یہ بڑا ضروری کام ہے، کیونکہ میرے جو شیعہ بھائی ہیں، جس طرح جماعت عمریہ والے ابو بکر عمر کے ساتھ پہنچ گئے نا اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر، ہمارے شیعہ بھی یہی ہیں بیچارے، شیعہ عوام متدین دین کے اتباع کرنے والے ہیں، اپنی سوچ سے وہ سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر، کیونکہ ان کو مشہور کر دی کیا کہ ان کی حدیث سمجھ نہیں آتی، ان کے حدیث میں جھوٹ بہت ہے، اور اتنا زیادہ ہو شیعہ سن لو، تم خوش نہ ہو جاؤ کہ تم تانے مارتے ہو عمریہ پر، عمریہ تراویح پڑھتے ہیں اور تم ان پہ طنز کرتے ہو، تم خوش ہو جاتے ہو، تم بھی وہی ہو، جس طرح انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے ابو بکر عمر کی اتباع کی، تم بھی تو وہی ہو، تم بھی وہی ہو، تم نے بھی اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع کی ہے، اہل بدعت کی اتباع کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے،
کوئی فرق ہے نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کم از کم ابو بکر عمر جو تھے وہ کیا تھے، صحابہ تھے، پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کی برائیاں لوگوں نے نہیں دیکھی. تمہارے مجتہدین مراجع، تم نے بس اینک لگائی ہے، تم ان کے عیب نہیں دیکھتے. دنیا ان کے عیب کو جانتی ہے. تم شیعہ حضرات، تم نے ایسے وہ بلائنڈرز لگائے نا، آنکھوں کو بند کر، تمہیں مجتہدین کے عیب نظر نہیں آتے، دنیا کو نظر آتی. تم جماعت عمریہ ان لوگوں کے اتباع کرتے ہیں جن کی برائیاں ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن تمہاری مصیبت یہ ہے تم ان لوگوں کی اتباع کرتے ہو جن کی برائیاں تمہارے آگے ہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں. بہرحال دور چلے گئے. المغنی الشرح الکبیر، ابن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے المغنی، فقہ کی کتاب ہے، جز نمبر 1، دار الکتب العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 798 میں. فصل والمختار عند ابی عبداللہ فیہا 20 رکعہ وبہذا قال الثوری وابو حنیفہ. کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ کے نزدیک جو ہے تراویح 20 رکعت. سفیان الثوری کا بھی یہ فتویٰ ہے، ابو حنیفہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، شافعی کا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کتنے رکعات ہیں؟ 20. وقال مالک 36، مالک صاحب نے کہا کہ 36 رکعت. وزعم انه الامر القدیم وتعلق بفعل اہل المدینہ، اس نے کہا کہ یہ پرانی ایک بات ہے کہ 36، اور اس نے کہا کہ مدینہ والے یہی پڑھتے ہیں. حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، مدینہ والے 36 رکعت پڑھتے ہیں تو ہم مدینہ والوں کی اتباع کریں. تعلق بفعل اہل المدینہ فإن صالح مولى طعامہ، صالح جو طعامہ کس کوئی صحابی وغیرہ نہیں، طعامہ کا کوئی غلام تھا، اس کا نام تھا صالح. اس نے کہا تھا ادرکت الناس، مجھے یاد ہے، یقومون ب41 رکعہ، کہ لوگ 41 رکعت نماز پڑھتے تھے. یوترون منها ب5، اس میں سے 5 وتر کی نماز. 5 کیا تھی؟ وتر. بھلے 5 وتر کی نماز. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ جو 36 ہے، 36 نماز ہے وہ 5 وتر کی. ولنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت. اس کی دلیل کیا؟ ان عمر لما جمع الناس على ابی بن کعب كان يصلي لهم 20 رکعہ. جب عمر نے ابی بن کعب کو امام جماعت بنا دیا اور لوگوں سے تراویح پڑھوایا، تو اس وقت عمر نے یہ کہا تھا نعم البدعہ، کتنا پیارا بدعت ہے. تو وہ ان لوگوں سے 20 رکعت نماز پڑھواتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عمر نے 20 رکعت نماز پڑھوایا. وقد روى الحسن ان عمر جمع الناس على ابی بن کعب فقال كان يصلي لهم 20 لیلہ. اور حسن بصری نے روایت کیا ہے کہ عمر نے حکم دیا کہ بھائی ابی بن کعب تم لوگوں کو تراویح پڑھایا کرو. تو تراویح شروع ہو گئی. اس وقت جب تراویح شروع ہو گئی تو 20 راتوں کو 20 رات نہ کہ 20 رکعت، 20 راتوں تک یہ پڑھاتا تھا. ولا يقنط بهم، اس میں قنوت نہیں ہوتا تھا، الا في النصف الثاني، 10 رکعت کے پہلے 10 راتوں کے بعد اس میں قنوت بھی ہوتا تھا. فاذا كانت العشر الاواخر، جب 20 راتوں کو وہ نماز پڑھاتا تھا، آخری 10 جو راتیں رمضان کی، تخلف ابی فصلى في بيته، تو وہ اس نے نماز چھوڑ دیا. اس نے کہا میں اپنے گھر میں پڑھوں گا. فكانوا يقولون ابق ابی، پر لوگ کہتے تھے کہ نہیں ابی واپس آ جا. رواہ ابو داود و رواہ الصائب ابن یزید وروا عنہ من طرق. تو یہ کہتے ہیں یہ کئی ایک روایت ہے کہ ابی ابن کعب نے 20 رات کو نماز پڑھی پھر چھوڑ کے چلا گیا. لوگ کہتے تھے کہ پڑھا دو، اس نے چھوڑ دیا. کہتا ہے میں اپنے گھر میں پڑھوں گا، بس ختم بات. وروا مالک عن یزید ابن رومان، مالک نے روایت کی کان الناس یقومون فی زمن عمر فی رمضان ب23 رکعت. یزید ابن رومان سے روایت ہے کہ عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، 23 رکعت تراویح ہوتی تھی. تو بھائی ان کے اقوال بہت ہیں. اقوال کتنے؟ اقوال زیادہ. یہ کتاب ہے الموطأ لمالک ابن انس، مالک کا جو ہے اپنا کتاب موطأ، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے سنت 2014 میں. کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 67 میں، حدیث نمبر 254 میں یزید ابن رومان نے کہا ہے کان الناس یقومون فی زمن عمر بن خطاب فی رمضان ب23 رکعت. لوگ رمضان میں عمر کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے 23 رکعت. لوگ نماز پڑھتے تھے. اس میں تراویح کا کیا تھا؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جماعت میں پڑھتے، لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے. اگر جماعت سے پڑھتے تھے تو تراویح. بہرحال اس میں تصریح کہاں سے ہے کہ یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں تصریح تو نہیں ہے تراویح کی تصریح. رمضان میں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں بھائی، تراویح کیسے آپ نے اس کو بنا دیا؟ بہرحال یہ روایت ان کے پاس ہے یزید ابن رومان. وہ بھی کیا ہے، اس کی سند ونت کچھ بھی نہیں. جیسے باقی کتاب موطأ میں جتنے روایات ہیں اس کی سند وہ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ پرانے زمانے میں سند ہوتی نہیں تھی. بعد میں اسانید بنائے گئے، محنت کر کے بعد میں جن احادیث کو صحیح کرنا ان کے لیے صحیح اسانید بنائے گئے.
ٹھیک ہے نا، یہ بہت ایک لمبی داستان ہے، کبھی آپ کو بتائیں گے۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مختصر قیام اللیل لابی عبداللہ محمد ابن نصر المروزی۔ محمد ابن نصر المروزی کون ہے؟ میں ان کا آپ کو دکھاؤں، زندگی نامہ۔ یہ کتاب سیر و اعلام النبلاء، تالیف الذہبی الناصبی لا غفر اللہ لہ، جز نمبر 14، چاپ الرسالہ سنہ 1996 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 33 میں محمد ابن نصر المروزی کا، محمد ابن نصر ابن الحجاج المروزی شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام ان لوگوں کے ہاں سب سے بڑا لقب کیا؟ شیخ الاسلام۔ جیسے مبتدعہ شیعہ کے نزدیک مرجع اعلیٰ سے بڑا، یا ولی فقیہ مثلا سب سے بڑا لقب، تو ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے، یہ شیخ الاسلام سب سے بڑا۔ ذکرہ الحاکم، حاکم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ امام عصرہ بلا مدافعۃ فی الحدیث، اپنے زمانے میں بلا کسی کمپٹیشن کے سب سے بڑا عالم حدیث کا یہ تھا۔ یہ ان کی ولادت ہے کب؟ ولادت سنہ 202 میں، یہ بغداد میں ان کی ولادت ہے۔ اچھا، وکتب الکثیر، بہت ساری کتابوں لکھے، وبرع فی علوم الاسلام، اسلامی علوم میں بہت ہی بڑے عالم بن گئے۔ وکان اماما مجتہدا علامتا، یہ شخص اللہ امام تھا، مجتہد تھا، علامہ تھا، من اعلم اہل زمانہ باختلاف الصحابہ والتابعین، وقل ان ترى العیون مثلہ، صحابہ اور تابعین کے اختلافات میں بہت بڑے عالم تھے، اور زمانے کی دہر کی آنکھوں نے جیسا بہت کم لوگ دیکھے ہیں۔ یہ شخص کون ہے؟ محمد ابن نصر المروزی۔ یہ کتاب ہے مختصر و قیام اللیل، تالیف بلی محمد ابن نصر المروزی، چاپ حدیث اکیڈمی فیصل آباد پاکستان۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، آپ کو لیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 220 میں، باب عدد الرکعات التي يقوم بها الامام للناس فی رمضان، بلی نماز جماعت رمضان میں کتنی رکعات کی ہوتی ہے، یعنی تراویح کتنے رکعات کی ہوتی ہے، اس کی روایات پیش کرتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں روایات کتنے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سب روایت ہیں دوسرے لوگوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صاحب نے روایت کی رسول کے رمضان میں 20 رکعت ہوتے تھے، وَيَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اس میں مئین پڑھتے تھے۔ مئین ان پہلے قرآن جب کھولتے ہیں نا تو 7 اطوال ہوتے ہیں، مثلا سورہ توبہ تک 7 اطوال، اس کو بولتے ہیں 7 جو طویل صورتیں ہیں قرآن مجید کی، جو سب سے لمبی صورتیں ہیں سورہ توبہ تک، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک، یہ طوال بولتے ہیں، 7 طوال۔ اس کے بعد مئین آتے ہیں، مئین وہ ہیں جن کی آیات وہ بھی لمبی صورتیں جن کی آیات 100 سے زیادہ ہوتے ہیں، مثلا سورہ یوسف، سورہ رعد ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ نحل ہے، سورہ اسراء ہے، سورہ کہف ہے، اس طرح کی لمبی صورتیں ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں 23 رکعت پڑھتے تھے اور لمبی صورتیں پڑھتے تھے قرآن سے۔ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْعَصَى فِي زَمَنِ عمر بن الخطاب، تو لوگ بیچارے اس دن کو تو کام کیے ہوتے تھے، مزدوری کرتے، عمر تو خود نماز نہیں پڑھتا تھا ان کے ساتھ تراویح تو وہ تکے ہوئے ہوتے تھے، حالت ان کی بڑی خستہ ہے۔ رات کو تو عمر نے ڈیوٹی لگائی کہ نماز پڑھنی آپ نے، تو وہ اپنے ساتھ وہ لے کے آتے تھے، لاٹھی لے کے آتے، تو لاٹھی پہ وہ کیا کرتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، لاٹھی پہ تکیہ لگاتے تھے، اپنا وزن اس پہ ڈالتے تھے کوئی تھکاوٹ کے لیے۔ یزید ابن رومان سے روایت کیا ہے کہ عمر کے زمانے میں 23 رکعت۔ بھلے وہب ابن کیسان نے کہا ما زال الناس يقومون ب36 رکعہ ويوترون ب3 الى اليوم فی رمضان۔ وہب ابن کیسان نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمیشہ 36 رکعت ہوتے، 36 رکعت نماز ہے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر، کتنے بنے؟ 39 رکعت، 39، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ابو ذئب نے فرمایا ہے کہ ادرکت الناس قبل الحرۃ یقومون ب41 رکعۃ یوترون منها 5، اس نے کہا حرہ کے واقعے سے پہلے سنہ 64-65 سے پہلے میں نے دیکھا کہ ہمیشہ لوگ 41 رکعت پڑھتے تھے۔ تراویح کتنی رکعت؟ 41 رکعت، اس میں سے 5 رکعتیں وتر کی ہوتی۔ اچھا میں نے پوچھا ابن ذئب یسلمون بینہن، ہر رکعت کے بعد سلام دیتے تھے کیا؟ اس نے کہا نہیں، بل یسلمون بین کل ثنتین بل ویوترون بواحدہ الا انہم یصلون جميعا، اس نے کہا کہ نہیں، ہر 2 رکعت کے بعد سلام ہوتی تھی، اور آخر جو 1 رکعت تھا وہی ان کا وتر ہوتا تھا، بل لیکن اس سب کا کیا کرتے تھے، سب کو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی 5 رکعت جو وتر، 2 رکعت پڑھ دیا تو سلام، 2 رکعت پڑھ دیا تو سلام، وہ بھی وتر بھی جو ہے جماعت کے ساتھ، اور پھر 1 رکعت وہ بھی جماعت کے ساتھ، پھر سلام، ٹھیک ہے نا۔ عامر بن مہاجر نے کہا عمر بن عبد العزیز زمانے میں كانت تقوم العامة بحضرته في رمضان ب15 تسلیما وهو في قبته لا ندري ما يصنع۔ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں نماز تراویح جو ہوتی تھی اس میں 15 سلام ہوتے تھے، کتنے سلام؟ 15 سلام،
اب وہ پتہ نہیں وہ کتنے رکعت پڑھ کے سلام 4 رکعت کے بعد اگر سلام دیتے ہیں تو 15 سلام بنتے ہیں 60 رکعت، کیونکہ ان لوگوں کو تو کچھ پتہ تو ہے نہیں کہ کیسے نماز 2 رکعتوں کے بعد اگر ہے تو 30 رکعت، ٹھیک ہے نا؟ یہ قول بڑا عجیب بنتا ہے، 15 اگر سلام ہے تو کس طرح یہ بھائی اس کی نہ 23 بنتا ہے عمر والا اور نہ وہ 36 والا بنتا، کچھ بھی نہیں بنتا 15 رکعت سلام اگر دیتے تھے، اگر 3 رکعتوں کے بعد یہ سلام دیتے تھے تو 45 بن گئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ خود عمر ابن عبد العزیز وہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ فی قبتی، وہ اپنے محل میں ہوتا تھا، اپنے محل میں، شاہی جو محل ہے اس پر ہوتا تھا، لا ندری ما یصنع، پتہ نہیں وہ کیا، عمر ابن عبد العزیز وہاں پہ وہ کیا کر رہا تھا، کھانا کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا، وہ ہمارے ساتھ آ کے تراویح نہیں پڑھتا۔ داؤد ابن قیس نے کہا ادرکت المدینة فی زمان ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزیز یصلون 36 رکعہ ویوترون بثلاث۔ داؤد ابن قیس نے کہا کہ ابان ابن عثمان گورنر تھا بنی امیہ، اور عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں نے دیکھا کہ لوگ 36 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر، 39 رکعت۔ نافع نے کہا لم ادرک الناس الا وهم يصلون 39 رکعہ ویوترون منها، اس نے بھی یہی کہا کہ 39 رکعتیں ہوتی تھیں، 3 اس میں سے کیا ہوتا تھا، وتر ہوتا تھا۔ تو سمجھ میں آئی بھائی یہ نماز تراویح کے متعلق ان کے اقوال، اس کے رکعات کتنے ہیں، اس جماعت کے اقوال بہت مختلف ہیں، بہت مختلف۔ ایک عائشہ کا قول ہے کہ صرف 11 رکعت، باقی اقوال بہت ہیں، 23 رکعت، 36 رکعت، 40 سے زیادہ بھی، بہرحال یہ رکعات۔ اچھا اب عزیزوں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ابھی ہم نے کوئی استدلال نہیں کیا کہ تراویح بدعت ہے یا نہیں، ابھی تراویح کی ماہیت پیش کر رہے ہیں، تراویح کس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لغت کے لحاظ سے بیان کیا یہ کہ نماز ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں رات کو رمضان کے مہینے میں، اور اس کے رکعات کے تعداد کے متعلق جو اقوال ہیں وہ اب آپ کی خدمت میں ایک مختصر مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ائمہ ابرار من آل الرسول المختار صلی اللہ علیہ ما قامت اللیل والنہار کے نزدیک صلاۃ التراویح کی کیا حیثیت ہے ان کے روایات میں، تو ملاحظہ فرمائے اس میں شک نہیں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے نزدیک یہ نماز بدعت ہے، نماز بدعت، اور اس کے احادیث ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو ان میں سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن کیا کریں کہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں حدیث سمجھ نہیں، ہمیں حدیث سمجھ نہیں آتی ہمیں حدیث سمجھ، اور توضیح بھی دے تو پھر بھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، شرح کر دو، بتا دو کہ بھئی ترجمہ کر دو، واضح شرح کر دو، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہاں ہمیں البتہ بلوچستانی کے فتوے سنا وہ سمجھ آ جاتی ہے، تو میں سمجھ نہیں آیا مجھے، بھائی شیعو مجھے بتاؤ تم مریم پہ ہنستے ہو تمہارے حال پہ ہم روئیں یا ہنسنا بھی آتا ہے لیکن رونا بھی آتا ہے، گریہ بھی آتا ہے، کیونکہ تم میرے بھائی، ہم میرے بھائی، تم ہی نے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرنی ہے، تم ہی ان ادعا کرتے ہو دنیا میں کہ ہم شیعہ ہیں، اور اتنی بڑی خیانت، اتنی بڑی غداری اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، اور اتنی بہت غلط بات اپنے ائمہ علیہ السلام کے متعلق۔ وہ کن لوگوں نے تمہیں سنا ہے؟ تمہارے علماء جو ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نائب ہیں، ان کے وکیل ہیں، وہ تمہیں یہ باتیں رٹے لگوائیں، اور تم نے آج تک نہیں سوچا یہ باتیں غلط ہیں۔ اب میں حدیث بیان کرتا ہوں، اگر تمہیں سمجھ آئی تو پھر لعنت کرو ان جن لوگوں نے تمہارے دین کا اساس یہ بنایا کہ ہمیں کلام اہل بیت علیہ السلام سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر سمجھ آ گئی تو ان پہ لعنت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر سمجھ آ گئی، اگر یہ سمجھ آ گئی تو سمجھ لو اور بھی سمجھ آ سکتی ہیں، تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں اس لیے نے تمہاری شرح نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ اگر سمجھ آ گئی، اگر سمجھ نہیں آئی تو ادھر یہ چینل چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ جب سمجھ نہیں آتی تو کیوں ادھر بیٹھے کیوں؟ کیونکہ ادھر ہم حدیث ہی سناتے ہیں، ادھر ہم حدیث ہی سناتے ہیں، چاہے شیعوں کی حدیث ہو چاہے مخالفین کی حدیث۔ اگر سمجھ نہیں آتی چلے جاؤ بھائی، ادھر کلپ دیکھو، کس کی کلپ دیکھو؟ وہاں پر پاکستان میں جو آپ کے بہت بہترین وہ بناتے ہیں نا، کامیڈی بناتے ہیں، وہ خیر وہ سمجھ آ جاتی ہے بھائی، مزے کرو، ادھر کیوں آئے ہو؟ الفروع من الکافی جزء رابع، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 154، باب ما یزاد من الصلاة فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں نماز، نوافل نماز، مستحبی نماز زیادہ پڑھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے۔ ان ابی بصیر، ابو بصیر فرماتے ہیں کہ ہم داخل ہو گئے قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بارگاہ میں، فقال له ابو بصیر، ابو بصیر نے عرض کیا، ٹھیک ہے نا؟ علی بن ابی حمزہ جو ہے یہ ابو بصیر کا ابو بصیر لیث بن لیث المرادی اس کا نام ہے، اب اس کا والد کا نام میں بھول گیا،
اس کی آنکھیں جو تھیں بالکل اندھے تھے، لیس آنکھیں اندھے تھے، اور اس کے باوجود ہی مصنف تھا، مصنف تھا، اندھا ہونے کے باوجود، نابینا ہونے کے باوجود اس نے کئی کتابیں لکھی. اب شاید وہ لکھاتا تھا، مثلا حدیث لکھاتا تھا. ابو بصیر بڑا جلیل القدر ہے. علی ابن ابی حمزہ البطائنی اس کا کیا تھا؟ اس کا قائد تھا. قائد کیا مطلب؟ وہ شخص جو ہاتھ پکڑ کے اندھے کو لے کے جاتا ہے ادھر ادھر. خادم جو ہوتا ہے نا، اندھا ہے وہ ادھر ادھر خود تو نہیں چل سکتا، کوئی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے ادھر ادھر جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ قائد بولتے ہیں. علی بن ابی حمزہ اس کا قائد تھا. قائد یعنی اس اندھے آدمی کا گائیڈ. تو حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابو بصیر نے عرض کیا، ما تقول فی الصلاۃ فی شہر رمضان. عرض کیا، یا امامہ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ، نماز ماہ مبارک میں نماز کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا، لشہر رمضان حرمت وحق لا یشبہ شیء من. اچھی طرح سن لو میرے بھائیو، اچھی طرح اپنے دل کے جو آنکھ ہیں، کان ہیں، وہ کھول لو مولا کے کلام کے. لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تمہیں یہ سکھا دیا کہ تمہیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام نہیں سمجھ آ سکتے. لعنت ہے ان پر یا نہیں ہے؟ وہ مجھے بتاؤ یہ غداری ہے یا نہیں دین سے؟ او بھائی کہ تمہیں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، ہاں ہماری قول اس لیے حجت ہے تم پر. توبہ، اتنا بڑا فراڈ. واللہ اگر یہ کسی مزاحیہ ڈرامے میں ہوتا نا، بہت ہنسنے کی بات ہوتی، بہت بڑی کامیڈی ہوتی ہے. لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات. یہ ہمارے مذہب پہ ہوا ہے. جو کام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کیا، وہی تمہارے علماء نے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے ساتھ کیا ہے. تم وکٹم ہو، تم مظلوم ہو، تم وکٹم ہو شیعو، تم مظلوم ہو، تمہیں خود نہیں معلوم. اور ابھی تک تمہیں ہمدردی ہے اپنے ظالمین سے، جیسے جماعت عمریہ کو ہمدردی ہے اپنے ظالمین سے. میں کیا عرض کروں آپ کو؟ تم کب اس خواب سے تم کب بیدار ہو جاؤ گے؟ کب جاگ جاؤ گے؟ تم کب آؤ گے واپس اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی طرف؟ تم کب آؤ گے اپنے موالی کی طرف؟ تم کب واپس آؤ گے اپنے سادات کی طرف؟ تم کب آؤ گے اپنے حقیقی مالکین کی طرف؟ کب آؤ گے؟ کب آؤ گے؟ زندگی تو گزر رہی ہے، رمضان پہ رمضان گزر رہا ہے، شعبان گزر ختم، اب رمضان آئے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور تم نام میں شیعہ، عمل میں شیعہ یعنی پیروکار، تم پیروی کرتے ہی نہیں اہل بیت علیہ السلام. تمہیں کام ہی نہیں اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، کام تمہیں نہیں. تمہیں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شیعہ ہیں نماز نہیں پڑھتے، جو شیعہ ہیں شراب پیتے ہیں، جو شیعہ ہیں روزے نہیں رکھتے، جو شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، جو شیعہ ہیں حج نہیں جاتے. میں ان شیعوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو حج بھی جاتے ہیں، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں. ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کر. تم اگر عمل کرتے ہو تو کس کی مذہب پہ عمل کرتے ہو؟ کس کی گفتار پہ عمل؟ تم تو کبھی اہل بیت علیہ السلام کے گفتار پہ عمل نہیں کرتے نا. تم تو کہتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس میں جھوٹ بہت ہے. مولا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لشہر رمضان حرمت وحق. ماہ رمضان کی ایک حرمت ہے اور ایک حق ہے، لا یشبہ شیء من الشہور، کہ یہ بقیہ ماہوں میں بے مثال ہے. اس کوئی اور ماہ، کوئی اور مہینہ رمضان جیسا، ماہ مبارک رمضان جیسا نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا؟ حدیث میں کہ رمضان نہ بولا کرو کبھی، رمضان اکیلا نہ، ماہ رمضان، شہر رمضان، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، صرف رمضان نہ بولو ماہ. اس کی بہت حق ہے. صلی ما استطعت فی شہر رمضان تطوعا، ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہو سکے، جتنا کر سکے. عائشہ نے کہا کہ صرف 11 رکعت، یہ جھوٹ ہے، صرف 11 رکعت نہیں، جتنا ہو زیادہ ہو سکتا ہے ممکن ہے نماز پڑھا کرو. نماز تطوعا، مستحبی نماز، سنت نماز پڑھو، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو، ہر وقت. فإن استطعت أن تصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة فافعل. اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ دن رات کو 1000 رکعت نماز پڑھا کرو تو پڑھ لیا کرو 1000 رکعت. اگر ہے تم میں طاقت، اگر ہے تم میں ہمت، 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نماز پڑھو تو پڑھ لو. فإن سيد المسلمين علي عليه السلام في آخر عمره كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة. حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زندگی کے آخر میں دن رات میں وہ کتنے نماز پڑھتے تھے؟ رکعات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. فصلی یا ابا محمد زیادۃ فی رمضان، اے ابو بصیر رمضان میں زیادہ پر نماز پڑھا کرو، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. فقلت کم جعلت فی ذاک، میں نے پوچھا کتنا پڑھوں؟ قال فی 20 لیلۃ تصلی فی کل لیلۃ 20 رکعہ. جو فرسٹ 20 نائٹس ہیں، فرسٹ پہلے جو 20 راتیں ہیں رمضان کے، ہر رات میں 20 رکعت نماز. 20 رکعت کس طرح؟ 8 رکعات قبل العتمہ، 8 رکعتیں عشاء سے پہلے، قبل العتمہ
8 رکعت عشاء سے پہلے، واثنتا عشر رکعتان بعدها سوا ما كنت تصلي قبل ذلك، اور 8 ہو گئے، 12 رکعت جو ہے عشاء کے بعد، یہ بغیر اس کے تم ہمیشہ نماز شب پڑھتے تھے. نماز شب تو جو 11 رکعت ہے نا، 8 رکعت 2 رکعت 1 رکعت 11 رکعت وہ تو الگ ہے، اس کے علاوہ یہ پڑھا اذا دخل العشر الاواخر فصل 30 رکعت، جب رمضان کے آخری 10 دن ہیں، آخری 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں جو بھی ہوگا، تو اس میں کیا کرنا، اس میں فصل، اس میں ہر رات کو 30 رکعت نماز پڑھو، بل فی کل رکعت 8 رکعات قبل عتمہ و22 رکعت بعدها سوا ما كنت تفعل قبل ذلك. اچھا 8 رکعت عشاء سے پہلے اور 22 رکعت عشاء کے بعد. اچھا ایک بات یاد رکھو کہ رمضان کے علاوہ بقیہ سال میں نماز عشاء کے بعد کون سی نماز پڑھنی ہے؟ نماز وتیرہ، 2 رکعتیں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے نا، یہ مستحب ہے. اس کے بعد نماز پڑھنے کی استحباب نہیں بلکہ منع ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ مولویوں کو نہیں سمجھا مولویوں کو نہیں سمجھا. ایک مولوی تھا، میں اس کو کہتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز وتیرہ کے بعد نماز نہ پڑھا کرو. وہ کہتے ہیں نہیں مستحب ہے. اور بھائی جب ائمہ علیہ السلام نے منع کیا کہ نہ پڑھو تو ختم بات، نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، نہ پڑھو. یہ کب ہے؟ یہ رمضان کے علاوہ. رمضان پورے سال میں نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھو، اس کے بعد نماز نہیں. ہاں البتہ اگر نماز شب پڑھنا چاہتے ہو، تہجد پڑھنا چاہتے ہو، وہ تو اس کا وقت کب ہے؟ وہ آخر شب ہے. لیکن بعض لوگ اگر آپ جو ہیں بوڑھے ہیں، آپ کے لیے یا بہت نوجوان کے لیے اٹھنا سخت ہے، تو بھئی وہ سونے سے پہلے وہ پڑھا، ٹھیک ہے نا، پڑھا کرو. لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایک استثناء ہے کہ سونے سے پہلے اگر اجازت ہے تو اس کی کوئی سبب ہے، لیکن بلا سبب نماز نہیں پڑھنی چاہیے عشاء کے بعد اور نماز وتیرہ کے بعد. لیکن ماہ رمضان میں ایسا نہیں، ماہ رمضان میں ایسی کوئی منع نہیں، نماز عشاء کے بعد جتنی مرضی نماز. تو فرمایا 30 جو آخری 30 دن ہے رمضان کے، اس میں 8 رکعت کب پڑھو؟ عشاء سے پہلے، اور 22 رکعت عشاء کے بعد. یہ اس کے علاوہ جو نماز تہجد ہے وغیرہ ہے اس کے علاوہ ہے. کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ عائشہ کیا کہتی ہے؟ عائشہ کہتی ہے کہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 11 رکعت پڑھتے تھے. نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ نہیں ہے. مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں نماز کی بہت تاکید ہے. ماہ رمضان میں نوافل بہت زیادہ تاکید ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان پڑھے. البتہ ان میں سے کوئی بھی تراویح نہیں ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. ابو العباس البقباق اور عبید ابن زرارہ روایت کرتے ہیں، قرآن ناطق بحر حقائق، امام مغارب و مشارق امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاتی فی شہر رمضان. جب ماہ رمضان آتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں میں اضافہ پڑھتے، یعنی غیر رمضان سے رمضان میں بہت زیادہ نماز. اذا صلی العتمۃ صلی بعدها، جب نماز عشاء پڑھتے تھے تو نماز عشاء کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ نوافل مستحب نماز پڑھتے تھے. فیقوم الناس خلفه فیدخلوا ویدعهم، جب وہ یہ تو میں نے ابھی اب آئے گا نا، تراویح کی بدعات کی ایک دلیل، بدعاتوں میں سے ایک دلیل یہی ہے کہ صحابہ نے کوشش کی تھی کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عشاء کے بعد جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، عشاء کے بعد وہ شروع ہو جاتے تھے اپنے نوافل پڑھنے میں. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ان کی اجازت کے بغیر آ کے ان کے اقتداء کرتے تھے. ایک دفعہ دیکھتے کہ کیا ہو گیا، جماعت شروع ہو گئی، یعنی یہ ان لوگوں نے، ان ملعونوں نے کوشش کی تھی کہ بھلے تراویح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شروع کریں. اس کے حدیث ان کے اپنے کتب میں بہت ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ گئے تو اپنی نماز توڑ دیتے، نکل جاتے تھے مسجد. اور پھر ان لوگوں کو ان کے اپنی کتب میں بہت ساری روایات دکھا دیں کہ ان کو نکال دیا تھا مسجد، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اب ان مردودوں کو جنہوں نے تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی، ان کو مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا اور کہا تھا اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھو. یہ باتیں کب آئیں گی انشاءاللہ؟ جب ہم شروع کریں گے اس بات پہ استدلال کرنا کہ تراویح کیوں بدعت ہے. اس میں تفصیل سے آئے گا، مخالفین کے کتب سے آئے گا. لیکن اب ہم اب وہاں پہ اس مقصد وہ نہیں ہے. اب ہم یہ احادیث آپ کو بتاتے ہیں کہ مذہب اہل بیت علیہم السلام میں ماہ رمضان میں نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنا، سبحان اللہ، کیا معنویت. اہل بیت علیہ السلام کے نام میں کیا معنویت ہے، ان کے نام میں کیا برکت ہے، کیا پیار ہے، کیا عشق ہے، کیا نور ہے، کیا احساس ہے، کیا پاکی ہے. دیکھو لوگوں، کیا بات، ہاں کیا بات. بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی مذہب سلام اللہ علیہ میں ماہ مبارک رمضان میں نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ آتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فیقوم، لوگ آ کے ان کے
پیچھے اقتدا کرتے تھے. فیدخلوا ویدعهم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے مسجد سے، اپنے گھر چلے جاتے تھے، ان کو چھوڑتے تھے. صحابہ کی بےزتی، ٹھیک ہے نا. ثم یخرجوا ایضا، پھر واپس آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، وہ صحابہ پھر آ جاتے تھے لائن لگ. فیجؤون ویقومون خلفه فیدعهم ویدخلوا مرارا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر چلے جاتے تھے. وہ نماز جماعت یعنی جماعت توڑ دیتے تھے. جب امام جماعت نماز کے درمیان چھوڑ کے چلا جاتا تو جماعت باطل ہو جاتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت جھوٹی جماعت. وہ یہ کرتے تھے. تو یہ کئی دفعہ. پھر اس کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تصلی بعد العتمہ فی غیر شهر، نماز عشاء کے بعد ماہ رمضان کے علاوہ بقیہ سال میں نمازیں نہ پڑھا کرو. نماز عشاء کے بعد ہاں سو جاؤ، جب سو کے اٹھتے ہو نا پھر نصف شب کو اٹھو، اس وقت پر نمازیں پڑھنا شروع کرو. وہ ہے تہجد. قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا دخل العشر الاواخر شد المعذر. جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن ہوتے تھے شد المعذر، معذر بولتے ہیں وہ دھوتی کمر میں ہوتے نا، اپنے کمر میں دھوتی باندھتے تھے. واجتنب النساء، اپنے زوجات کے پاس نہیں جاتے تھے کہ ان کے ساتھ بھلے کیا کرنا ہم بستر ہونا، نہیں بالکل نہیں. ساری رات عبادت میں ماہ رمضان. وَأَحْيَا اللَّيْلَ، پوری رات جاگتے تھے. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے محبوب، ہمارے امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے. وَتَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ، اور بالکل اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے تھے، باقی کام سب ختم، اپنے آپ کو فارغ بناتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع سجود اور قیام کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلیمان جعفری روایت کرتے ہیں ابو الحسن یا امام کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام، ان میں سے روایت نقل صلی لیلۃ 21 ولیلۃ 23 100 رکعہ، 21ویں رمضان کی رات کو اور 23ویں رمضان کی رات کو، ٹھیک ہے نا، 21 اور 23 کی رات، ان دونوں راتوں میں ہر رات کو 100 رکعت نماز پڑھو، 100 رکعت نماز پڑھو. تقرأ فی کل رکعت قل هو اللہ 10 مرات، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کو کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. سورہ مبارک اخلاص، سورہ مبارک 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 10 دفعہ، تو کتنے بنے؟ 1000 دفعہ، ٹھیک ہے نا. یہ 21ویں رمضان کی رات اور 23ویں رمضان کی رات کے لیے حکم ہے. فضیل بن یسار روایت کرتے ہیں کان ابو جعفر علیہ السلام اذا كانت ليلة 21 وليلة 23 اخذ في الدعاء حتى يزول الليل، زال الليل صلى. ہمارے مولا حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام جب 21ویں اور 23ویں رمضان کی رات ہوتی تو وہ افطار اور نماز عشاء کے بعد دعا کے لیے بیٹھ جاتے، دعا کرتے نصف شب. جب نصف شب ہو جاتا تھا آدھی رات ہوئی پھر نماز پہ شروع، پھر نماز، ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی اتنا کافی، ابھی مزید روایات انشاءاللہ ہم تراویح کیوں اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بدعت ہے وہ اگلے سپیچ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ابھی کافی ہے، اوکے، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے مزید لیکچر پیش کریں گے آئندہ جا کر. آج کی رات پاکستان میں رات ہے، آج کا جو ابھی فی الحال پروگرام جا رہا ہے میری نیت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اسپیچ پیش کروں، لیکن میں ایسے میں نے فارسی سے جب میں فارغ ہوا فارسی لیکچر سے تو میں نے کہا اردو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تراویح کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو جاری رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو جاری رکھیں گے، مولا نے چاہا تو جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی فون کال آ رہے ہیں، فون کال کے جواب نہیں دیں گے کیونکہ فون کال میں اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر دوسرے کاموں سے ہم رہ جاتے ہیں. اگر آپ کے فون کال جواب دے دیں کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، پھر ہم دوسرا کام نہیں کرتے. کال تو بہت آ رہے ہیں. اوکے جناب. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ آپ اس کو جتنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں، ان کی یاد میں، ان کی باتوں کو بتانے میں، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. جتنی اس میں نور ہے، جس میں اتنا برکت ہے، جس میں اتنا معنویت روحانیت ہے، اتنا ہی
ان کے دشمنوں کو ان کے دشمنوں کا منہ کالا کرنے میں، ان کی برائیاں بیان کرنے میں اتنا ہی نور ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو مجتہدین حضرات ہیں نا، جس طرح ابو بکر عمر کی برائیوں کو بیان کرو، اس میں روحانی لذت ہے نا، اسی طرح مجتہدین بھی یہی ہیں، یہ ایک ہی ٹائپ ہے، یہ ایک ہی ٹائپ۔ البتہ ابو بکر عمر کا جرم بہت عظیم ہے، ان کا جرم تو وہ تو کسی سے قیاس ہی نہیں ان کا، لیکن یہ مجتہدین بھی جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے ابو بکر، یہ بھی وہی اسی ٹائپ کے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں کہ تم لوگوں کو میں کیسے جگاؤں، تم لوگوں کو میں کیسے بیدار کروں، میرے شیعہ بھائیوں، میرے شیعہ بہنوں، تم ایک خواب میں ہو، اس خواب سے تم کب جاگ جاؤ گے؟ تم غلط راستے پر۔ یہ ملعون مولوی ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ بات کرو، تقلید، اشتہاد ولایت فقی مرجعیت پہ کوئی سامنے نہیں آتا نا، کوئی نہیں آتا، کیونکہ ان ملائن کو خود پتہ ہے، ان ملعونوں کو پتہ ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، وہ ثابت نہیں کر سکتے اس کو۔ میرے پیچھے تو بڑے شعر ہیں، مجھے جاسوس بنا فلان فلان، آگے کوئی نہیں آتا۔ تو میں یہی کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے تقریر کر دی بھائی کہ تقلید باطل، مرجعیت باطل، ولایت فقیہ باطل، رد کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں آیا۔ اگر کوئی آیا بھی تو اس کا منہ کالا ہوا، جن لوگوں نے کال کیا ان کی دلائل جواب ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے نا عزیزو۔ اب اس کے باوجود تم بیدار نہیں ہوتے تو بس کیا عرض کریں آپ کی خدمت۔ اس کے باوجود تم اپنے آنکھوں پہ پٹی ڈالنا چاہتے ہو، تم جماعت عمریہ پہ ہنسنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہنسنے یا رونے کے مستحق۔ کیا عرض کروں آپ کے ساتھ؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہم صل یا اللہ، اخ کیا بات ہے، کیا لگتا ہے، جھوم جاتا ہے نہیں جاتا؟ یا اللہ، اللہم صل یا اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب کوئی حاجت ہے اللہ سے طلب کرو، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد۔ السلام علیکم۔